پاکستان کا دوسرا مقبول ترین لیڈر، اس کو میں نے بغیر سیکیورٹی کے ایک عام سی گاڑی میں گھومتے پھرتے ہوئے دیکھا. کبھی ڈر نہیں لگا آپ کو؟ دیکھیں جی، ڈر تو صرف اللہ کا ہے. لیکن نواز شریف صاحب واپس آ گئے، کتنی امید ہے ان سے؟ نہیں، کوئی امید نہیں ہے مجھے، نہ کل تھی نہ آج تھی. تو کیسے ایک دم آمد ان کی ہوئی؟ جس طرح عمران خان صاحب کی آمد ہوئی. ہمارے چہروں کو تو آپ نے پہلے ہی دنیا میں ایک وہ بنا کر پیش کیا ہوا ہے کہ بڑا ہوا. آپ تو بڑے مہذب ہیں نا، ذرا کوئی بات ہو جائے اسلام پر چڑھ دوڑتے ہیں، دین پر چڑھ دوڑتے ہیں. گھر میں جو شخص سب سے زیادہ طاقتور گنا جاتا ہے نا، اس سے ہی امید ہوتی ہے کہ یہ میرے حقوق کی بات کرے گا. ٹھیک ہے، اور پاکستان اس وقت ایٹمی طاقت ہے. اب کوئی ہم سے توقع کرے ہم جہاد کریں، ہم جہاد کرنے کے لیے تیار ہیں. جب آپ یہ بڑے بڑے مفتیان کو جمع کر کے کہتے ہیں کہ ریاست کے بغیر جہاد نہیں ہو سکتا، تو ریاست کب کرے گی؟ کشمیر تباہ ہو جائے گا، ریاست بھنگ پی کے سوئی ہوگی. فلسطین تباہ ہو جائے گا، ریاست کی آنیاں جانیاں دیکھی جائیں گی، اور جناب اقوام متحدہ میں سیلفیاں لی جائیں گی. یہ کوئی سب سے بڑی زندگی کی خواہش آپ کی جو ابھی تک پوری نہیں ہوئی؟ شہادت. غلامی سے بدتر ہے بے یقینی. ہم پہلے غلامی میں جی رہے تھے انگریز تک، اب بے یقینی میں جی رہے ہیں. سینکڑوں بار اسلام میں جہاد کا ذکر آیا ہے. آپ مجھے بتائیں ان دنوں میں، اس پورے ٹنیور میں جب سے اسرائیل نے یہ سارا کچھ کیا، کسی ایک مسلمان لیڈر کے منہ سے آپ نے جہاد کا نام سنا ہے؟ صلاح الدین ایوبی نے کہا تھا کہ میں جب بیمار ہوتا ہوں تو میری مرض کی دوا یہ ہے کہ مجھے اٹھا کر گھوڑے پر باندھ کر اس کا منہ فلسطین کی طرف کر دیا. کیسا رہا پوڈ کاسٹ آج کا؟ تو آخر میں تھوڑا مشکل. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. میں علامہ حافظ سعد رضوی صاحب کے پاس موجود ہوں، اور سعد بھائی کے ساتھ محبت، احترام، عزت کا اتنا خوبصورت رشتہ ہے کہ جب بھی میں نے گزارش کی ہے وقت کے لیے، انہوں نے مجھے عنایت کیا ہے. پہلا پوڈ کاسٹ ہے جو سعد بھائی کے ساتھ کروں. پروگرام تو کافی کیا ہوئے ہیں، تو تھوڑا سا ڈفرینٹ بھی ہے. اب سعد بھائی بھی کتنے کمفرٹ زون میں آتے ہیں ہمارے ساتھ، یہ بھی دیکھتے ہیں. سعد بھائی بہت شکریہ آپ کا. کیسے ہیں؟ صحت طبیعت ٹھیک ہے؟ بہت شکریہ جی، آپ کا بھی بہت شکریہ. الحمدللہ رب العالمین، اللہ کا احسان ہے. اچھا، زبردست ہو گیا. یہ بتائیں سب سے پہلے جو لوگ جاننا چاہ رہے ہیں، جو جاننا چاہتے ہیں فیملی کے بارے میں، فیملی ممبرز میں کون کون ہے، ذریعہ معاش کیا ہے، آمدنی کتنی ہے، گاڑیاں کتنی ہیں، لائف سٹائل کیسا ہے، تعلیم کتنی ہے، کتنا جو ہے وہ کہاں تک کوالیفیکیشن لی آپ نے، دینی تعلیم کتنی حاصل کی، اس حوالے سے ہم آغاز کرتے ہیں. بندہ دو عالم سے خفا تیرے لیے ہے. تو تعداد اگر آپ نام کیا ہے پوچھتے ہیں فیملی کی، تو وہ تو الحمدللہ سب کو پتہ ہے کہ ہم 2 بھائی ہیں اور 4 بہنیں ہیں. سب میں ہماری والدہ محترمہ، یہی ہے. اور باقی ذریعہ معاش پوچھتے ہیں کھاتے پیتے کیا ہیں، تو وہ کیا کہتے ہیں آب تیغ پیتے ہیں. زخم کھانے کو اور آب تیغ پینے کو ہے، یہ ہمارا سارا کچھ ہے. واہ واہ واہ، کیا بات ہے. گاڑیوں پہ کافی تنقید بھی ہوتی رہی نا؟ جی جی جی، تنقید تو ہر چیز پر ہوتی ہے. ہاں آتا ہوں، ساروں پہ آتا ہوں. ہاں، اور میرے خیال سے لوگوں کی جہاں توجہ زیادہ ہے وہ تنقید ذرا زیادہ زد میں آ جاتی ہے. باقی تنقید تو ہر چیز پر ہوتی ہے. لیکن میری اطلاع یہ ہے کہ جو بابا جی کے پاس گاڑی تھی، آپ کے پاس بھی گاڑی وہی ہے؟ جی وہ نہیں، ویسی ہی ہے. ویسی ہی گاڑی ہے. وہ بھی اپنے پاس ہے، ویسی ہی ایک ہے. کوئی مطلب لینڈ کروزر اور وہ سارا جو کہا جاتا تھا کہ جی گاڑیاں بہت آگے پیچھے، وہ سارا کچھ ہے الحمدللہ. کوئی مسئلہ نہیں ہے. تو اقبال کہتا ہے کہ میرے کلام پہ حجت ہے نقطۂ لولاک. تو ہم نقطۂ لولاک کی بات کرتے ہیں. یہ تو چیزیں وسائل کی ہیں اور اسباب مسلمان کے لیے ہیں، اور لیکن ہماری نظر اسباب پہ نہیں مسبب پہ زیادہ رہتی ہے. تو ہم ساری چیزوں کے ساتھ ہیں، یہ ساری چیزیں. اچھا ساتھ بھی یہ بتائیں کہ ابھی کیونکہ میں کافی ٹائم بیٹھا آپ کے ساتھ، اور آپ کی بڑی عنایت ہے کہ آپ مجھے وقت دیتے ہیں اور کافی کچھ مجھے سیکھنے کا موقع ملتا ہے. مجھے لگ رہا ہے بہت زیادہ ریڈنگ کرتے ہیں. کتنا ایک دن میں کتنے گھنٹے آپ جو ہے وہ پڑھ رہے ہیں؟ کیونکہ میں فیض پہ بات کر لوں، میں اقبال پہ بات کر لوں، میں ہسٹری پہ بات کر لوں، میں سائنس اینڈ ٹیکنالوجی پہ بات کر لوں، آپ اس پہ ماشاءاللہ کوئی نہ کوئی ایک اس میں جدید چیز جو ہے وہ مجھے سنا رہے ہیں. دیکھیں، پڑھنے کی بات کرتے ہیں تو پڑھ تو ہم لیتے ہیں، جو بھی سامنے چیز آئے، وہ جو بھی سامنے آ جائے وہ کیا کہتے ہیں کہ بل بورڈ بھی پڑھ لیتے ہیں اور معاد الکتب بھی پڑھ لیتے ہیں، اور جو وہ اخبار پکوڑوں والا بھی پڑھ لیتے ہیں. پڑھنے میں تو کوئی عرض نہیں. تو لیکن مسئلہ یہ ہے کہ خود بینی خدا سکھائے، کیونکہ آداب خود بینی ابھی تک آپ کوشش کر رہے ہیں. اور باقی جو ہے وہ پڑھا ہم نے. بابا جی کی لائبریری اتنی وسیع ہے کہ وہ ہم ساری زندگی بھی پڑھتے رہیں تو ختم نہیں ہو سکتے.
تو جو اللہ تعالیٰ نے ان کو ظاہری طور پر اور باطنی طور پر دیا، جو ہم سمجھے قریب، اگر ہم اسی کو دہراتے رہیں تو وہ ہماری ساری زندگی گزر جائے گی. ان کے ایک ایک لمحے کو اگر ہم اس طرح جس طرح ہم نے چیزیں دیکھی ہم دہراتے رہیں تو وہ گزر جائے گا. تو پڑھتے تو ہیں، جو مل جائے وہ پڑھ لیتے ہیں، اور کبھی طبیعت پڑھنے کو کرتی ہے تو پھر سچی بات تو یہ ہے کہ کسی بھی چیز کے پڑھنے سے سیر نہیں طبیعت ہوتی، جسے کہتے ہیں نا کہ اندر نہیں بھرتا، لیکن قرآن تشنگی باقی رہتی ہے. لیکن قرآن ہے. واہ، قرآن ہے. اور میری تشنگی تو تقریباً قرآن پاک کو جو ہے نا وہ ترجمے کے ساتھ اور باقی اس کو سمجھ ہمیں کیا آنی ہے. بہرحال قرآن جو ہمیں سمجھا رہا ہے اس کو کوشش کرتے ہیں سمجھنے کی. اس کوشش میں تو رکوع 1.5 رکوع کی مار ہوں، میرے سے تو آگے برداشت ختم ہو جاتی ہے کہ اپنے ایمان پر خود سے سوال پیدا ہونا شروع ہو جاتا ہے کہ واقعی ہم مسلمان ہیں، کہ یہ دعوی مسلمانی ہے. کیا بات ہے. حبیب کبریا کی عظمتوں سے منحرف ہو کر یہ دعوی مسلمانی کبھی مانا نہ جائے گا. تو ہم ساری چیزوں سے، اسلام کی عظمتوں سے اور اللہ اور اس کے رسول کے احکامات سے منحرف ہو کر اور ہم اگر دعوی مسلمانی کر رہے ہیں تو یار منافقوں کو اللہ تعالیٰ نے تو کہا ہے بڑی واضح کر کے، تو یعنی انکاری تو نہیں، لیکن کم از کم اپنا ایمان جو ہے نا وہ اس درجے تک لگتا ہے کہ یار ہم کہیں منافق تو نہیں. اب حالات حاضرہ میں آپ دیکھ لیں جو کچھ پڑھ رہے ہیں، قرآن کو جہاں سے شروع کرتے ہیں وَمَا لَكُمْ لَا تُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَالْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ الرِّجَالِ. جب اس پورے رکوع کی اور اس آیات کی شرح پڑھی تو یقین جانیں کہ قرآن تو ہم سے مخاطب ہے اور ہر لحاظ سے مخاطب ہے، لیکن ہمیں جب اپنے اعمال پر نظر پڑتی ہے تو پشیمانی سے زیادہ کچھ نہیں ملتا. ہم کس طرح کے مسلمان ہیں، کون ہیں، کیا ہیں، کچھ نہیں. اچھا، یہ آپ کی وضاحت میں بھی، گفتگو میں بھی، آپ کے لیڈرشپ سٹائل میں بھی، تمام چیزوں میں نا عکس نظر آتا ہے بابا جی کا، ٹریننگ نظر آتی ہے. کیا کبھی اپنی زندگی میں انہوں نے اس بات کا اظہار کیا یا خواہش کا اظہار کیا کہ ان کے بعد آپ آئیں گے؟ جی نہیں، بالکل. بلکہ میں آیا 2018 کا جب کریک ڈاؤن ہوا تو مطلب آیا اس معنی میں کہ لایا گیا. اس وقت بھی کہا جی ٹھیک ہے جی باقی کوئی نہیں بچے تو آپ امیر بن جائیں. میں بنایا تو میں جب پیشی پر ملنے گیا ہے تو بڑا بڑا امیر بنیا پھر میں، جیسے بڑا بڑا خبردار وہ قاضی صاحب دے حوالے کر دے عمارت میں اسی لمحے میں کر دی. تو ابھی بھی اگر وہ مطلب سامنے تشریف فرما ہو تو وہ ایک لمحے کے لیے بھی اس مسند پہ نہ لگ دیں. اور میں اس مسند کے قابل بھی نہیں ان کے معیار کے مطابق. اللہ تعالیٰ نے جو ان کو معیار دی ہے تو یہ تو وہ ہمارے احباب کی خواہش اور ان کی زور پر ایسے ہے. میں آج بھی اچھا ورکر ثابت ہو سکتا ہوں. ہمیں نہیں دیکھیں، اچھا بہت سی چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ آپ کو ان سوالوں کے جواب پتہ ہوتے ہیں تو آپ کو پوچھنا بھی بڑا مشکل لگ رہا ہوتا ہے، اور کچھ چیزیں آپ بیان کرنا، میرا تو خیال ہے آج بھی آپ ایک ورکر کی طرح بھی کام کرتے ہیں. کوشش کرتا ہوں جی، پورا نہیں بن سکتا، کچھ چیزیں حائل ہو جاتی ہیں، آپ کو پتہ ہے مسلط کے تقاضے حائل ہو جاتے ہیں، بہت ساری چیزیں، لیکن کوشش کرتا ہوں ورکر سے. تو پاکستان کی اگر میں کہوں کہ دوسری بڑی جماعت، چلے دوسری بڑی جماعت نہیں کہتے، یہ کہہ لیتے ہیں کہ پاکستان کا دوسرا مقبول ترین لیڈر جو سرویز بتا رہے ہیں، میں آپ کو اختلاف ہوگا ان سے، یہ اس پہ بھی بات کرتے ہیں، آپ مجھے بتائیں سروے سے آپ کو اختلاف ہے یا نہیں. اس کو میں نے بغیر سیکیورٹی کے ایک عام سی گاڑی میں گھومتے پھرتے ہوئے دیکھا. کبھی ڈر نہیں لگا آپ کو؟ کوئی سیکیورٹی نہیں، کوئی پروٹوکول نہیں، آپ اشارہ کریں آپ کے آگے پیچھے آپ ہی کے چاہنے والوں کی گاڑیوں کی لائنیں لگ جائیں گی. دیکھیں جی، ڈر تو صرف اللہ کا ہے. اس روئے زمین پر اگر کوئی مسلمان کلمہ پڑھنے کے بعد اللہ کا علاوہ کسی کا ڈر دل میں رکھتا ہے تو اس کو اپنی مسلمانی چیک کروانی چاہیے، کیونکہ قرآن اور حدیث کے مطابق خوف صرف اللہ کا ہے، اور اس کی کبریائی کا خوف ہے، اس کی بڑائی کا خوف ہے، اس کے قہاری کا خوف ہے، اس کی جباری کا خوف، اور باقی کسی چیز کا خوف نہیں. اگر موت کا خوف اگر پوچھیں تو کہتے ہیں کہ زندگی ایک سوال ہے، موت اس کا جواب ہے. موت ایک سوال ہے جس کا جواب نہیں ہے. واہ واہ، تو جس کا جواب ہی نہیں ہے، آپ لفظ پہ جواب ہی نہیں ہے، تو اس سے تو خوف ہی نہیں ہے. دیکھیں مجھے یہ بات بتائیں کہ کس بات سے ڈریں، کس سیکورٹی کی بات کرتے ہیں؟ اللہ یحفظنا، اللہ تعالیٰ حفاظت، واللہ خیر الحافظین. موت تو میرے خیال سے زندگی کی خود حفاظت کرتی ہے اس آخری مقام تک جہاں سے. باقی رہی ہم سے کسی نے کیا لینا ہے یا ہم نے کسی کا کیا دینا ہے، ہم تو اپنے نظریے کی بات کر رہے ہیں. اور آپ کو کیا لگتا ہے کہ ٹھیک ہے توکل کا یہ مطلب ہے کہ خنجر اپنا تیز رکھ، وہ الحمدللہ ٹھیک ہے، ہم چکنے بھی ہیں، سارے چیزیں ہیں، لیکن اس بات سے پرواہ نہیں، میں اپنی قوم کا کچھ بگاڑا نہیں ہے.
میں نے اپنی قوم کا کچھ لوٹا نہیں، بڑی بات، میں نے اپنی قوم کا کچھ مطلب رازدانی نہیں کی، میں نے قوم کے بھائیوں کے ساتھ، بچوں کے ساتھ، ان کے ساتھ کوئی ایسا نام کے فیل نہیں کیا، کرپشن نہیں کی، چوری نہیں کی، ڈکیتی نہیں ماری، ان کا حق نہیں چھینا. بالکل صحیح. جو مجھ سے ہو بنتا ہے کوشش کرتا ہوں، تو جو ہماری جماعت سے ہو بنتا ہے کوشش کریں. نہیں، آپ نے مقبولیت کی بات کی، تو دیکھیں میری مقبولیت نہ تو کسی سروے کی وجہ سے ہے، نہ ہمارا نام بھی، وہ آج غازی علم الدین کا یوم ہے، اور شاید قوم کو اور میڈیا بھی نہیں بتائے گا، میرا بھائی تو بتائے گا مجھے. اور صاحب ظاہر ہے ایک ہمیں اس بات سے بھی نہیں، ایک کوئی کچھ ہو جائے تو جناب میڈیا چیز کے 3 دن تک ہوتا ہے، لیکن آج جس کا مقدمہ لڑنے کے لیے قائد اعظم فلیٹیز تک آئے، بڑا تاریخی دن ہے نا، جس کو جناب 31 اکتوبر اور جناب 30 کی درمیانی شب میں غازی علم الدین کو تختہ دار پر لٹکایا گیا. تو غازی علم الدین نے کہا تھا کہ وہ بے شک دیکھ کر قرآن بھی نہیں پڑھے تھے اور کچھ پڑھنا لکھنا بھی آتا تھا، لیکن جب عشق سکھاتا ہے آداب خدا گاہی، تو غازی علم الدین نے کہا تھا مجھے خاک میں ملا کر میری خاک بھی اڑا دے، مٹا ہوں تیرے نام پر کیا غرض مجھے نشان سے. تو آپ جن نشانوں کی بات کر رہے ہیں ان سے ہمیں غرض نہیں ہے، ہمیں ان سے نہ کبھی خوشی ہوئی ہے اور نہ کبھی ملامت سے ہمیں کوئی خوف آیا. یہ نارمل چیزیں ہمارے لیے ہے چاہیے، چیزیں ساری چیزیں ہم ان کی بات کر رہے ہیں، اس دین کی بات کر رہے ہیں. ہماری ذات کو کتنی بھی ترویج مل جائے، اس سے ملت کو کیا فائدہ ہے، اس کو دین کو کیا فائدہ ہے، وطن کو کیا فائدہ ہے. اگر اس سے کوئی فائدہ ہے تو ہم حاضر ہیں، اگر نہیں ہے تو پھر ذاتی تشخص میں ہم جناب پہلے سے دوسرے 0 سے 1 سے 10 سے آخری میں چلے جائیں، کوئی معنی نہیں رکھتا. قوم کے لیے کیا کر سکتے ہیں، ملت کے لیے کیا کر سکتے ہیں، اپنے دین کے لیے کیا کر سکتے ہیں، اپنے نظریے کے لیے کیا کر سکتے ہیں. اگر کچھ کر گئے تو یہ تشخص اور یہ تعارف ضرورت ہی نہیں پڑے گی. اگر دیکھیں بابا جی نے کیا تو ان کے تعارف کی کسی کو ضرورت نہیں پڑتی، وہ کوئی بھی مخالف بھی ہے وہ بھی کہتا ہے عاشق رسول، رجسٹرڈ کروا گیا وہ خود کو. اچھا صاحب جی یہ بتائیے کہ ظاہر ہے کہ جب کسی کو پتہ چلتا ہوگا بابا جی کے دور میں کہ آپ ان کے بیٹے ہیں تو عزت و احترام ظاہر ہے کہ بڑھ جاتا. ہمیں بھی جب پایا چلا تو ہم بھی بڑا ایک کیا، لیکن ہم نے آپ کو دیکھا کہ آپ نے چپل پہنی ہوئی ہے، آپ ورکر کی طرح لگے ہوئے ہیں، کام کر رہے ہیں، اور کوئی تفریق نہیں ہے ایک عام کارکن میں اور آپ میں. انتقال کر گئے بابا جی، اس کے بعد پارٹی کی باغ دوڑ آپ کے پاس آ گئی، اور آج ماشاءاللہ ایک دنیا بھی مان رہی ہے کہ مقبول ترین لیڈر ہے ماشاءاللہ آپ. کبھی گردن میں سریا، کبھی کوئی فیل ایسا، کوئی تھاٹ ایسی کہ یار یہ جس مجمع سے میں مخاطب ہوں یہ میرے ایک اشارے پہ جان دینے کے لیے تیار ہے، راضی ہے، کوئی تکبر کوئی اس طرح سے میرے ساتھ تو بالکل بھی نہیں ہے، اور ظاہر مجھے لگتا ہے عام لوگوں کے ساتھ بھی ہوتا، میں نے دیکھا نہیں ہے، کبھی نہیں آیا اندر سے. یہ تو ایک وہ ہوتی ہے نا انسان کی کہ یار میں تو انسان کے اندر ہوتی ہے، اور اگر ہے تو کیسے قابو پائے. شیطان حملے تو کرتا ہے نفسانی خواہشات کے اوپر، اس کے ذریعے انسان کے اوپر حملے تو کرتا ہے اور وہ کرتا ہے. لیکن ہم نے بابا جی کو دیکھا ہے جب ان کے سامنے ان کی بات کی گئی ہے نا، تو انہوں نے کہا وَلَهُ الْكِبْرِيَاءُ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، مطلب یہ اللہ تعالیٰ کی بڑائی ہو. تو ہم کوشش تو کرتے ہیں، کہیں کسی کے سامنے ہو گیا ہو تو ہم اس سے معافی چاہتے ہیں کہ کسی کو ہمارے سے تکبر کی بو آئی ہو. کوشش کرتے ہیں کہ ہمارا یہ غصہ اور ہمارا یہ مطلب جو کچھ بھی اللہ تعالیٰ نے دیا ہے وہ سارا اللہ اور اس کے رسول کے نام پر خرچ ہو. ٹھیک ہے جی، اپنے نظریے پر خرچ ہو، اپنے دین پر خرچ ہو، جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں جو کچھ بھی دیا ہے. تو اگر کسی کو بو آئی ہو تو وہ میری اصلاح کرے، میں اصلاح کرنے کے لیے مطلب کروانے کے لیے بھی تیار ہوں. باقی رہی اللہ سے 1000 بار توبہ اور پناہ بھی مانگتے ہیں یا اللہ اس وہ مولانا نے فرمایا نا، مولانا روم نے، کہ جو ہے نا تکبر یہ شعور کو دیمک کی طرح کھا جاتا ہے، اور یہ فضل کو تلوار کی طرح کلہاڑی کی طرح کاٹ دیتا ہے، اور یہ حلم کو تباہ و برباد کر دیتا ہے. جیسے کہ ایسی بھاری یا گھوڑے کے نال کے نیچے کوئی چیز آ جائے اس کو مسل کے رکھ، تو مطلب جیسے ہڈیاں انسان کی کسی چیز کی، جانور کی ہڈیاں گھوڑے کے نال کے نیچے آئیں تو وہ مسلی جاتی ہیں، اس طرح یہ ہر چیزیں کو کاٹ کے رکھ دیتا ہے. تو کوشش تو کرتے ہیں. باقی ہاذا من فضل ربی، اللہ تعالیٰ کا خاص فضل ہے. کبھی ایسا خیال نہیں آیا مجموعوں کو دیکھ کر یہ وہ مطلب ہمارے پاس کیا مجمع ہوں گے. ہم نے بابا جی کے پیچھے کھڑے ہو کر بڑے بڑے سیر مجمع دیکھے ہیں جو آنکھ میں نہیں آتے تھے، آنکھ سے باہر ہو جاتے تھے نا، تو ان کو دیکھا اور ان کو سر جھکائے ہوئے دیکھا. اور جب ہم نے امام الانبیاء حضور پر نور شافع یوم نشور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جو اپنے آقا مولا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی سیرت مبارکہ پڑھی ہے، تو میرے آقا مولا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فتح مکہ والے دن اس شان سے داخل ہوئے کہ حضور کا مبارک پیشانی جو ہے نا وہ اونٹنی کے پالان کے ساتھ لگ رہی تھی، یعنی کجاوے کے ساتھ، حضور کا سر اتنا جھکا ہوا تھا.
تو پھر ایسا موقع آ جائے تو ہم بھی اپنا سر جھکا کے رکھتے ہیں. کیا بات لیکن ہے. جہاں نہ جھکانا ہو پھر وہاں ہم اٹھا کے رکھتے ہیں. اچھا اب یہ جہاں نہ جھکانا ہو وہاں اٹھا کے رکھتے ہیں. جس پیراہے میں آپ نے کہا ہے وہ تو ٹھیک ہے, میں ایک اور پیراہے میں بات کرتا ہوں کہ جب آپ اتنے اہم ہو جاتے ہیں تو آپ کے ارد گرد کچھ ایسے لوگ بھی آ جاتے ہیں جو آپ کی خوشامد کر رہے ہوتے ہیں, جو آپ کی جھوٹی تعریفیں کر رہے ہوتے ہیں, جو آپ کو خوش کر رہے ہوتے ہیں. یہ تو سوال بنتا ہی نہیں ہے کہ کیا آپ کا سامنا ایسے لوگوں سے ہوا, کیونکہ ڈیفینیٹلی ہوا ہوگا. اگر نہیں تو مجھے آپ میری تصدیق کر دیں اس بات کی کہ نہیں, اور اگر ہوا سامنا یا لوگوں نے اس طرح سے قریب آنے کی کوشش کی, کیسے ٹیکل کیا ان کو, اور پہچان لیتے ہیں؟ پہچاننا تو بڑا مشکل ہے. دیکھیں وہ بڑے لباس خضر میں یہاں ہزاروں راہزن پھرتے ہیں. دنیا میں رہنا ہے تو کچھ پہچان پیدا کر. لباس خضر میں یہاں ہزاروں راہزن پھرتے ہیں, تو پہچاننا تو لیکن نا ایک شروع سے جوانی سے آپ کہہ لیں یا ویسے ساتھ بھی جو خوشامدی ہے وہ تو پہچانے نہیں جاتے. پہچانے جاتے ہیں لیکن خوشامد کے بھی بڑے طریقے ہیں. ہاں خوشامد کے ایسے ایسے طریقے ہیں کہ آپ کی خواہشات جو آپ کی زبان تک نہیں آئی ان کو پورا کرنے والے بھی کئی خوشامدی ہوتے ہیں. یس 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 یس. کوئی چیزیں ہیں جو آپ لوگوں سے لب پر نہیں لا کر کہہ سکتے, لیکن سمجھنے والے اتنے لیول کے ہوتے ہیں کہ وہ آپ کی ان ضروریات کو وہاں سے پورا کرنا شروع کر دیتے ہیں. بڑی بات, تو وہ بھی خوشامد ہوتی ہے. کوئی آپ کی ضروریات, کوئی آپ کی چیزیں, کوئی آپ کا جناب جو آپ کی طبیعت کس طرف مائل ہے اس طبیعت کی طرف سے آ کر جب آپ کو فیلیٹیٹ کرتے ہیں تو وہ بھی خوشامدی ہوتی ہے. یہ بڑی گہری بات ہے, اس میں بہت کچھ آ جاتا ہے. اچھا پھر آئے سامنے تو کیسے ٹیکل کر. جو من سے ایک پڑھتے تھے کہ میں اہم تھا, یہی وہم تھا. یہ وہم جو ہے نا ہم نے نہیں پالا. کیا ہم نے کہا کبھی اہم تھے ہی نہیں. جیل میں جا کر نا خود سے سوال کیا, کیا جیل میں بیٹھے ہو, سب کچھ بند ہے, دنیا تمہارے بغیر چل رہی ہے, تو دنیا تمہارے بغیر چل سکتی ہے. یہ کس نے کہا نہیں چل سکتی. ہاں اپنی بہتری کے لیے, تم بہتری کے لیے کیا کچھ کر سکتے ہو باہر جا کے. خود کو اپنے آپ کو مکمل احسار میں جا کر کہا نا کہ زندوں کا قبرستان ہے نا, وہاں پر جا کر سوچا کہ کیا ہے, دنیا کیوں نہیں چل سکتی, کیا وہم ہے تمہیں کہ میرے بغیر چل سکتی ہے, بہترین چلے گی, تو لہذا اپنے لیے کوئی بہتری کے لیے کوئی کام کر سکتے تو کرو. جیل میں جو کچھ ہوا کبھی پبلکلی آپ نے بتایا کسی پلیٹ فارم پہ؟ بر ممبر نہ تما گفت بردار تما گفت, وہ ممبر پر کرنے والی باتیں نہیں ہیں, وہ کوئی تختہ دار لگاؤ تو اس پر باتیں کرنے والی. یہ تو ویسے بھی ان چیزوں کی ضرورت ہی نہیں ہے. ہمیں آگے چلنا ہے نا, جب آگے چلنے کی سوچ ہو تو یہ چیزیں ہیچ ہیں. اب ایک دوسری پارٹی ہے وہ تو اتنا کچھ آ کے بیان کر رہے ہیں, بتا رہے ہیں یہ ہو گیا, وہ ہو گیا, فلانا تھا, ٹمکانا تھا, پارٹی چھوڑ دی, سیاست چھوڑ دی. زور بازو آزما شکوا نہ کر سیاد سے, کہ کبھی کوئی قفس ٹوٹا نہیں فریاد سے. صرف یہ بتائیں کہ آپ کی جیل آسان تھی؟ نہیں, بہت مشکل تھی. ان سے تو نہایت مشکل تھی. ان سے شاید کسی ایک کو ایک دن بھی میسر نہ ہوگا سر, بہت مشکل. اور آپ نے کتنے دن گزارے؟ میں نے تو 8 ماہ 10 دن. اور ہر دن مشکل تھا؟ جی بالکل, لیکن جیسا بھی تھا بہار ہو کے خزاں لا الہ الا اللہ. اچھا یہ بتائیں مجھے کہ نواز شریف صاحب واپس آ گئے ہیں, کوئی امید ہے بہتری؟ کس سے؟ نواز شریف صاحب. آپ کو پتہ ہے آپ کی جماعت کے بارے میں ایک امیج, خیر ویسے میں تو جانتا ہوں, اور میں نے تو وہ جو نواز شریف صاحب کے بارے میں جو کچھ آپ نے کہا اپنے جلسے میں نے حرف بہ حرف سنا ہے کہ آپ نے جو ہے وہ قرض اتارو ملک سواروں سے پکڑا اور کہاں تک آپ لے کے آئے. لیکن ایک امیج جو پایا جاتا ہے, جو پاکستان تحریک انصاف کے جانے والے جنہوں نے جو یہ کہتے ہیں, وہ یہ ہے کہ آپ بڑا سپورٹ کرتے ہیں نون لیگ کو. ہم نہیں سپورٹ کرتے, یہ ان کی غلط فہمی ہے. اور آپ نے کہا ہم نے تو ان کی تاریخ سب سے پڑھ رکھی ہے جب ہمیں ہوش بھی نہیں تھا. قوم تو بھول جاتی ہے نا رات تک آگے صبح کو. ہمارے ہاں شاید سب سے بڑا قومی مسئلہ, بڑی مسائل میں سے شاید پہلے 10 12 میں سے 15 میں سے یہ بھی آئے گا کہ ہم بھلکڑ ہیں, بھول جاتے ہیں. اور جناب لیول کے ہیں, ہم تکلیف بھی بھول جاتے ہیں, لیڈر بھی بھول جاتے ہیں, راحت بھی بھول جاتے ہیں, اور چند راحتوں کے سبب یا چند جھوٹے وعدوں کے سبب, یہ کہہ لیں آپ, یا چند یا کہہ دے بریانی کہہ دے وہ بھی پوری میسر نہیں, تو ہر ایک کو میسر نہیں, کسی کو کھانا دے. رانا صاحب نے کہا ہے کہ اتنے زیادہ لوگ آ گئے تھے کہ ہم بھی بریانی دے سکے. رانا سلام صاحب نے کہا ہے جلسے میں. آپ بھی بریانی دیتے ہیں؟ جی ہم دیتے ہیں, اس میں کوئی شک نہیں ہے. ہم جناب خود بھی دکھاتے ہیں وہی, اور وہی کھاتے ہیں. اچھا وہ نواز شریف پہ واپس آتے ہیں کہ نواز شریف صاحب واپس آ گئے, کتنی امید ہے ان سے؟ نہیں کوئی امید نہیں ہے مجھے, نہ کل تھی نہ آج تھی. تو کیا لگتا ہے آپ کو کہ یہ اتنا عرصہ جو ہے
وہ ملک سے باہر رہے ہیں تو کیسے ایک دم آمد ان کی ہوئی، کوئی اس بارے میں بتائیں گے؟ جس طرح عمران خان صاحب کی آمد ہوئی ہوں اسی طرح ان کی آمد ہوئی. تو آپ دیکھیں نا کہ بھائی وزیر اعظم بنا، ٹھیک ہے، جماعت برسر اقتدار آ گئی. ٹھیک ہے، وہ لوگ جو پہلے چھوٹی وزارتوں پر تھے اب بڑی وزارتوں پر آئے، اس سے بڑی وزارتوں پر آئے. بالکل ایسے ہی. جناب پنجاب کے وزیر قانون تھے تو ملک کے جناب وزیر داخلہ بن گئے. اس لیول تک آئے لوگوں لوگ. لیکن کیا پاپ ہوں گے میاں نواز شریف کے کہ یار 2 سال لگے ہیں پاپ دھلتے. ہوئے